ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس رب کریم نے ہمیں اشرف المخلوق کا شرف بخشا، دنیا میں تمام انسانی پر فوقیت عطا فرمائی، اور سب سے عظیم جو احسان رب کریم نے کیا وہ دین اسلام جیسی نعمت سے ہم لوگوں کو سرفراز فرمایا، اور اس دین اسلام کے پہنچانے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے متعدد انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب انسانیت کے جد و امجد ہے، ان سے اس کی ابتدا کی، اور انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر ہوئی۔ لا انتہا درود السلام کی بارش و اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للکائنات بنا کر بھیجا۔ معزز سامعین کرام، آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں انتہائی حساس موضوع ہے، انتہائی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے موضوع ہے معاشرے کا بہترین فرد بنے، معاشرے کے اندر بہترین انسان بنے، کیونکہ معاشرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں اچھے انسان بہت ہی کم آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن سے خیر کی امید رکھی جائے۔ دین اسلام نے ایسے وہ تمام اعمال ذکر فرما دیے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے ایک انسان معاشرے کے اندر ایک اچھا اور بہترین فرد بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے چند اعمال کا ذکر کروں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ایک انسان مسلم معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے جتنے بھی وہ خصوصیات ہیں اس تعلق سے ان کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، آپ کو سننے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین یا رب العالمین۔ معاشرے کے اندر بہترین فرد بننے کے لیے سب سے جو پہلا عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر انسان دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور وہ عظیم ذمہ داری کیا ہے کہ دین اسلام کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے متعدد مقامات میں ایک مسلمان کو دین کی دعوت کا حکم دیا، اور بلکہ اس کو واجب اور فرض قرار دیا، اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کا بہترین اور عظیم فرد مانا۔ خطبے کے آخری حصے میں آپ کے سامنے آیت کریمہ بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے اسی انسان کے تعلق سے جو معاشرے کے اندر بہترین فرد کہلایا جائے گا، اسی تعلق سے، اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس انسان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کون انسان؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مِّمَّنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف، دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس انسان سے بہتر بات کون کر سکتا ہے؟ گو کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں ذکر فرما دیا کہ معاشرے کا سب سے بہترین فرد وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہو، قال اننی من المسلمین، اور اس کی دعوت یہ بھی ہو کہ میں، یعنی خود بھی وہ اپنا کردار معاشرے کے اندر پیش کر رہا ہو، مسلمانیت کا حق وہ پیش کر رہا ہو، اسلام کے لوازمات کو اختیار کرتے ہوئے اس دین کی دعوت کو دے رہا ہے۔ اور دین کے دعوت کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں، دین اسلام کے اندر جب ایک مسلمان داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر، یعنی کلمہ شہادت کے ذریعے سے جب وہ اسلام میں داخلہ لیتا ہے تو دعوت کے حوالے سے 3 چیزیں اس پر لازم ہیں۔ دعوتی میدان 3 چیزیں اہم ترین ہیں جن کو ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اسے اختیار کرنی چاہیے۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ موجودہ معاشرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سے ہر ایک فرد سوچتا اور خیال کرتا ہے کہ دین اسلام کی دعوت ہر اس انسان پر فرض ہے جس نے کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ ہر ایک کے اندر یہی یقین اور ہر ایک کے اندر یہی خیال ہے کہ دین اسلام کی ذمہ داری، دعوت پہنچانا، دوسرے تک اسلام پہنچانا، یہ ذمہ داری ہر اس انسان پر فرض ہے جو کسی ادارے سے فارغ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس عظیم فریضے کے تعلق سے بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگو تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، تمام امت مسلمہ کو خطاب فرمایا اللہ رب العالمین نے، کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے، اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، ہر اس انسان پر یہ واجب قرار دیا کہ تم ہر اس انسان سے مخاطب ہوا رب کریم کہ تم خیر امت، تم لوگوں میں سے بہترین جماعت ہو، اخرجت للناس، تمہیں دنیا میں لانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے اس سے تمہیں دنیا کے اندر لایا کہ تم لوگوں کے لیے بھلے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ اور تمہاری خاصیات کیا ہے، تمہاری خصوصیات کیا ہے، وہ بھی ذکر کی اللہ رب العالمین اس آیت کے حصے میں۔ تأمرون بالمعروف، تم نے خود تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کے آگ سے۔ یہ واجب قرار دیا اللہ رب العالمین نے کہ دین کی دعوت دی جائے، اور دعوت کا آغاز اپنے نفس سے کیا جائے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ معاشرے کے اندر جب بھی برائی دیکھتے ہو تو تم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور روکنے کا انداز کیا ہے تمہارا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب بھی تم معاشرے کے اندر برائی دیکھو تو کیا کرو؟ اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس قسم کی طاقت نہیں، ہاتھ سے روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں، سخت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان کے ذریعے سے تم روکو، زبان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر برائی ختم کرو. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت موجود نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر نفرت پیدا کرو اس برائی کے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. دو خاصیت عظیم تمہارے اندر ہے. مسلمان کے اندر یہ دونوں عظیم خصوصیات ہونی چاہیے. اور تیسری عظیم خاصیت وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر یقین رکھو. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی پاسداری کرتے ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ کی پاسداری کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم قرآن اور حدیث کی پاسداری کرو گے. اللہ کے قرآن نے جس چیز سے تمہیں روکا ہے اسے رک جاؤ گے. اللہ کے قرآن نے جس چیز کا جس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برے عمل سے روکا اس سے رک جاؤ گے، اور جس عمل کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کی پاسداری کرو گے. یہ تین عظیم خاصیت ہے مسلمان کے اندر کہ جو معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بن جاتا ہے. یعنی جو پہلا نقطہ آپ کے سامنے رکھا میں نے کہ معاشرے کے اندر بہترین فرد بننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت کرے، اور دعوت کا آغاز اپنے نفس سے کرے، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اس کے بعد معاشرے کے اندر دین کی دعوت پھیلائی. یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے. اور اسی ذمہ داری کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کے دوسرے مقام سورہ نحل کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک، حکم دیا اللہ رب العالمین نے، رب کریم نے حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ حکم تمام امت کے لیے ہے. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف. اللہ رب العالمین کی دین کی دعوت پیش کرو لوگوں کے سامنے، خیر کی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلاؤ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لیکن دعوت کے اندر جن چیزوں کا ہونا لازمی ہے وہ بھی اختیار کرو بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 بالموعظۃ الحسنہ، اچھی واضح نصیحت کے ساتھ. اس قسم کی کلام نہ ہو کہ جس سے معاشرے کے اندر نقصان ہو. اس قسم کا کلام نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں جھگڑا پیدا ہو جائے. اس قسم کی دعوت نہ ہو. حکمت کے ساتھ، بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ. اور تیسرا نقطہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موعظہ حسنہ، ایک اچھی واز کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور پھر چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. دین کے دعوت کے تعلق سے، دین کے حوالے سے، دین کے دعوت کے معاملے میں معاشرے کے اندر اگر جھگڑنا پڑے تو وہ جھگڑا بھی بہترین آسان طریقے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کے ساتھ جھگڑا بھی کرو لیکن آسان طریقے سے، بہتر طریقے سے. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، رب کریم خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہے. اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے. دعوت دینا تمہارا فرض ہے، ہدایت دینا رب کا کام ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ ہدایت کسے دے گا. وعلم بالمہتدین، گمراہ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ہدایت یافتہ انسان کے تعلق سے بھی خوب جانتا ہے اللہ رب العالمین. تو یہاں اس آیت کے حصے، یعنی اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دیا ہے دعوت، اور دعوت کا تقاضا کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ، اچھی واضح نصیحت کے ساتھ، اور جھگڑنا بھی ہو آسان طریقے سے. اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جو دعوت پیش کی جائے اور دعوت کے جو ارکان ان کو پورے طریقے سے اگر اختیار کیا جائے، اس تعلق سے سب سے پہلی چیز جو ذہن میں ایک مسلمان کو رکھنی ہے وہ ہے حکمت اور دانائی. حکمت اور دانائی کس طریقے سے اختیار کی جائے گی معاشرے کے اندر؟ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے تمام لوگوں سے دانا اور بینا تھے. میری مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کے اندر ایک روایت ہے
آئے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کس انداز میں دعوت پیش کی جائے، کس طریقے سے دعوت پیش کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا طریقہ کار کیا تھا، اس طریقوں کو اختیار کیا جائے تو یقیناً معاشرے کے اندر برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ ایک اعرابی مسجد نبوی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک دیہاتی، ایک پہاڑی انسان مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، نماز 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو یہ جب مسجد سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے اعرابی، تو مسجد کے گوشے میں جا کر پیشاب کر دیتا ہے۔ مسجد کے گوشے میں ذرا غور کیجیے گا، اب یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جسے کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، مت کر سکتا کوئی انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ کا وہ پاک گھر ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں گندگی کرنا مناسب بالکل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام پیش میں آ گئے، اور ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ برائی دیکھ کر انسان کو غصہ آنا چاہیے، برائی کو برا انسان کو سمجھنا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام ہڑک گئے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کو پیشاب کرنے دو مکمل، اس کو چھوڑ دو، بلکہ نصیحت کیوں نہیں کہ تم لوگوں کو آسانی کے لیے پیدا کیا گیا، تم لوگوں کو سختی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پیشاب کر کے فارغ ہو گئی ہے دیہاتی آدمی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ دعوت کس انداز میں دینی چاہیے معاشرے کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیار سے اپنے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر او الاذى، کہ مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر مناسب نہیں ہے کہ اس میں گندگی کی جائے، اس کے اندر جو ہے برا عمل کیا جائے، گندگی کی جائے، ناپاک کیا جائے اس جگہ کو۔ اور فرمایا کہ اور پھر مسجدوں کا مقصد بھی واضح کیا، فرمایا کہ مسجدیں جس میں جو نماز کے لیے ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے انہیں بنایا جاتا ہے۔ بہترین انداز میں معلم بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حکمت اور دانائی کے ساتھ دین کی دعوت پیش کی گئی۔ ایک جملہ کہا اسے رابی نے، ایک جملہ کہا کہ جو جملہ صحابہ کرام نے، احادیث لکھنے والوں نے کتابوں میں نقل کیا، قیامت تک لوگ ان الفاظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے، اور وہ سبق حاصل کرتے رہیں گے کہ کس انداز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تھی۔ کیا فرمایا کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ولا ترحم معنا احد، ہمارے علاوہ دوسرے کسی پر رحم مت کر۔ اب یہ جملے جن میں دعا تھی لیکن سختی بھی تھی۔ سختی کیوں تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں شامل کیا، خیر میں شامل کیا اس صحابی نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ انسان تھا جسے اسلام کے تعلق سے معلومات نہیں تھی، اسلام کے تعلق سے وہ اچھے طریقے سے نہیں جانتا تھا، مساجد کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا، اور جب تعلیم دی گئی احسن طریقے سے، دانائی کے ساتھ، بینائی کے ساتھ جب دعوت دی گئی، دعا کرنے لگے۔ اگر اس قسم کی دعوت آج بھی معاشرے میں پھیلائی جائے، واللہ العظیم تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچایا جائے، آسان طریقے سے دین کی دعوت کی جائے، دعوت کو آسان طریقے سے دانائی اور بینائی کے ساتھ پھیلائی جائے دعوت، تو یقین جانیے اگر اس قسم کا وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، معاشرے کے اندر برائیاں فوراً ختم ہو جائیں۔ اور پھر اس صحابی نے سختی کے ساتھ اپنے یعنی دعا کے اندر رحم و کرم سے ان صحابہ کو جدا کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا تقاضا جو تھا، اس تقاضے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ دعوت کے اندر جو دانائی اور بینائی اختیار کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے اختیار نہیں کی۔ اس واقعے سے پتا چلا کہ دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دی جاتی ہے۔
دین کی دعوت اچھے انداز میں دی جائے، اس طریقے سے کہ جس طریقے سے معاشرے کے اندر نقصان نہ ہو. اور دعوت دینے والا ایک ایسا عظیم انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے معاشرے کا بہترین فرد تو کہا، لیکن اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافے کا سبب یہ عمل بنتا ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داعی کے تعلق سے، دین کی دعوت دینے والے کے تعلق سے کیا فرمایا کہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور، کہ جس بھی انسان نے، جس بھی مسلمان نے کسی ہدایت کے راستے کی طرف بلایا، کسی بھی نیکی کی طرف، چاہے وہ نیکی چھوٹی سی تھی بڑی تھی، کسی بھی نیکی کی طرف ایک انسان نے دعوت دی، اسے یعنی کسی انسان کو بلایا، کان لہ من الاجر مثل اجور، اس کے لیے بھی اجر اتنا ہی ہے جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. دعوت دینے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر جس کو دعوت دی گئی تھی، جو اس عمل کو اختیار کیا ہوا تھا، اس کو جتنا ثواب تھا اتنا ہی ثواب اس انسان کو بھی ملے گا. من تبعہ، یعنی جتنے بھی اس جماعت کے تعلق سے اگر ایک انسان کو دعوت دی، وہ دعوت پھیلتی گئی، جتنے بھی لوگ جو ہے اس دعوت کے اندر شامل ہوئے، اس عمل کو انجام دیا، تو اتنا ہی ثواب اس انسان کو ملے گا. اور پھر فرمایا لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اس دعوت دینے والے کے اجر میں بھی یا جسے دعوت دی تھی اس جماعت کے یعنی جو عمل پیرا ہوئے تھے اس دعوت پر، تو ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تو گو کہ ایک بہت بڑی جماعت جب جو ایک دعوت کے سلسلے میں، دعوت کے میدان میں جب ایک اچھا عمل وہ قبول کرتے ہیں، اس عمل قبول کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب اس پہ جماعت کو ہے اتنا ہی ثواب اس انسان کو حاصل ہوگا جس نے اس چیز کی طرف بلایا تھا، جس نے جو دعوت دی تھی. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ ومن دعا الی ضلالۃ، جس انسان نے کسی برائی کی طرف بلایا. نوجوان بزرگ ذرا غور کریں اس حدیث پر کہ جس بھی انسان نے کسی گمراہی کی طرف بلایا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو موبائل فون کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی اس برائی میں ملوث کرتے ہیں. اپنی سٹوری رکھ کے، اپنے وال پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے جس میں میوزک وغیرہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اسی میوزک کو لوگ دیکھتے ہیں اور اسی میوزک کو وہ لوگ شیئر بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ذرا غور کرنا، اپنی آخرت کو برباد مت کریں. جس کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں کہ ہم کسی میوزک کو، کسی ڈرامے کو جو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، ذرا کتنی لائکس، کتنے شیئر جو ہے کیا لوگوں نے اس ویڈیو کو. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جو برائی میں پھیلا رہا ہوں اس کا گناہ یا اس کا بوجھ کتنا میرے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ضلالۃ، جس انسان نے کسی گمراہی کی طرف انسان کو بلایا، کسی برائی کی طرف سے بلایا، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، اس کے لیے گناہ اتنا ہی ہے، پھیلانے والے کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس کے شیئر کرنے والے، اس کو دیکھنے والے ہیں. یعنی جتنا گناہ انہیں اس برائی کو دیکھنے میں ملے گا اتنا ہی مل کر پورا بوجھ اس انسان کو جس نے اس کی ابتدا کی. اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقص من آثامهم شیئا، ان جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں، جو آپ کے وال پہ جو برائی، جو میوزک دیکھنے والے ہیں، ان کی برائیوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اس سے انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو برائیاں آج شیئر کی جاتی ہے، جو برائیاں آج ہم اپنے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بوجھ کتنا ہو. اور پھر وہ لوگ خوش نصیب ہے جو ہمیشہ اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں. یہ ایک اچھی جماعت ہے جن کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الناس ناسن، ان من الناس ناسن، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، مفاتیح للخیر، وہ خیر کے لیے چابیاں بن جاتے ہیں. مراد
کہ وہ خیر کو ہی ہمیشہ پھیلاتے رہتے ہیں، خیر کے پیچھے لگے رہتے ہیں. موبائل فون کا استعمال بھی خیر کے معاملے نہیں کریں گے، دین کی اچھے باتوں کے لیے اس کا استعمال کریں گے. دنیا میں کوئی کام کریں گے تو اس لیے کریں گے تو کہ وہ اچھا کام ہو جس سے اللہ راضی ہو. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی چابیاں بن جاتے ہیں اور مغالی کا شر، برائیوں کے لیے وہ تالے بن جاتے ہیں. کہیں بھی برائیوں کو پنپنے نہیں دیتے، کہیں بھی وہ برائی دے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی کے لیے وہ تالے بن جاتے ہیں. اور فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مفاتیح للشر مغالق للخیر، جو شر کے لیے چابیاں بن جاتے ہیں، شر کو پھیلانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، شر کو فوراً پھیلاتے ہیں، برائیوں کو فوراً پھیلانے لگ جاتے ہیں. وَمَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، اور اچھائیوں کے لیے وہ تالے بن جاتے ہیں، اچھائی ان سے ہوتی ہی نہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اگلے حصے میں، فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ. خوشخبری ہو اس میں. توبہ کی تفسیر میں مختلف تفاسیر اس کے آئے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے مفسرین نے کہا کہ توبہ سے مراد جنت ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جنت ایک درخت ہے جو بہت بڑا درخت ہے جس کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو لوگ خیر کے معاملے میں اچھے ہوتے ہیں. تو بہرحال توبہ سے مراد جنت کا درخت ہو یا جنت کا مقام ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس کے لیے، اس انسان کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دی، جو خیر کو پھیلاتا ہے، اسے اس کے لیے توبہ ہو، اس کے لیے بشارت ہو جنت کی، وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور فرمایا وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَىٰ يَدَيْهِ، خرابی ہو، بربادی ہو. اور وائل کی بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جہنم کی ایسی جو وادی کہ جو جس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، اور ایسی وادی ہے کہ جس سے دوسری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے، اتنا سخت عذاب اس میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہو ایسے انسانوں کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں شر کی چابی، جو ہمیشہ شر کو پھیلاتے ہیں، جو ہمیشہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں. تو بہرحال ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر ایک انسان بہترین انسان اس وقت ہو سکتا ہے جب اس سے خیر صادر ہو، جب وہ خیر کے معاملات میں آگے بڑھے، جب وہ دین اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے، خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے. یہ سب سے بہترین فرد معاشرے کا. اور دوسرا فرد معاشرے کا کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہو، معاشرے کا بہترین فرد کہ جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے لیے شر بن جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے شر بن جاتے ہیں. حسد، بغض، کینے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے لیے اچھے نہیں ہوتے. اور یقین جانیے کہ آج معاشرے کے اندر اچھے انسان جو دوسرے بھائی کے لیے اچھا ہو، اس قسم کا انسان ملنا بہت مشکل ہے. 100 میں سے ایک انسان ہے جو معاشرے کے لیے بہتر فرد ہوگا. تو معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے بہترین فرد بننے کے لیے یہ ہے کہ ایک انسان معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلائے، اچھائیاں کرے، بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر، لوگوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ انسان ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کے لیے بھلا بن جائے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں سب سے محبوب ترین انسان کون؟ ذرا غور کیجئے گا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین انسان جو اللہ کی ذات کو پسند ہوگا وہ کون سا انسان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سے سب سے محبوب ترین انسان جو اللہ کے پاس سب سے محبوب ترین انسان ہے وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، سب سے زیادہ نفع پہنچائے. یہ وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ انسان ہے. اور فرمایا کہ وَأَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عز وجل، اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل.
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ عمل ہے سرور تدخل علی مسلم، ایسی خوشی کہ جو تو دوسرے مسلمان میں داخل کرے، ایسی خوشی کہ جس خوشی کے ذریعے سے دوسرا مسلمان اس عمل کی وجہ سے تو اسے خوش ہو جائے، یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر فرمایا مزید کہ آؤ تکشف عنہ قربت، ایسی مشکل کہ جو تو دوسرے مسلمان بھائی سے دور کرے، ایسی تکلیف کی جو تو دوسرے مسلمان سے دور کرے، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ او تقضا عنہ دینا، معاشرے کے اندر دو طرح کے طبقات ہیں، مالدار اور فقیر، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور آزمائش ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی غرض ہے کہ تم میں سے وہ آزمائے اعمال کے لحاظ سے تم میں سے کون سے بہتر ہے۔ اور پھر معاشرے میں اللہ رب العالمین نے دو طبقے بنائے، ایک غریب ہے اور یہ مالدار ہے۔ مال کی آزمائش ہو، محتاجی اور فقیر کی آزمائش ہو، ذرا کس انداز میں اترتا ہے اس معاملے میں۔ تو جسے اللہ رب العالمین نے مال جیسی نعمت سے نوازا، اس کے لیے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او تقضی عنہ دینا، وہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ تو کسی مسلمان بھائی کی طرف سے قرض ادا کرے، اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ فقیر ہے، مقروض ہے بیچارہ، تو اس کی طرف سے اگر تو قرض ادا کر دے تو اللہ کے نزدیک اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں۔ اور پھر فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت عنہ جواب، اسلام نے کھانا کھلانے کو ایک عظیم عمل قرار دیا۔ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام جو آپ کے سامنے پیش ہوئے انصار میں سے، آپ نے جو سب سے پہلے وصیت انہیں کی تھی، وہ وصیت یہ تھی کہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نمازیں پڑھو اس وقت کی جب لوگ سوئے ہو۔ اس قسم کے اعمال 4-5 عمل ذکر کیے، لیکن سب سے پہلا عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اور یہی وہ عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اطعموا عنہ جوان، سب سے بہترین عمل جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ تو دوسرے مسلمان کو اس کی بھوک مٹا دے۔ اور پھر مزید فرمایا وَلِيَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کو، کسی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے نکلوں، میرے نزدیک پسند ہے، احب الیہ، میرے نزدیک پسند ہے ان اعتکف فی المسجد الشہرا، کہ میں اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب ترین ہے کہ میں دوسرے مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کروں۔ کتنا آسان ہے، لیکن کاش کہ ہمارے دل صاف ہو جاتا، کاش کہ ہمارے دلوں سے حسد بغض ختم ہو جاتا، کاش ہم دوسرے مسلمان کے تعلق سے بہتر سوچتے، ہمارے دل صاف ہو جائے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ کاش، کتنا آسان عمل تھا کہ 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف میں بیٹھے آپ، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی مسلمان کی حاجت روائی کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس تعلق سے میں ایک واقعہ رکھوں گا، انشاءاللہ میں خطبہ ختم کروں گا اس کے بعد۔ ایک بہترین جو سبق آموز واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں معتکف تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، جلدی میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ ٹائم ہو چکا ہے۔ میں معتکف تھا تو کیا ہوا کہ نماز کے لیے صحابہ کرام تشریف لے آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب صحابہ واپس پلٹے تو ایک شخص، ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، وہ باہر نہیں نکلے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں جائے اعتکاف سے اٹھ کر اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے کہ مجھے جو ہے کسی دوسرے بھائی کو کچھ سامان لوٹانا، اس کا پیسہ، اس کا قرضہ لوٹانا تھا، لیکن آج کی ڈیٹ تھی، لیکن میرے پاس بر وقت لوٹانے کے لیے مال موجود نہیں ہے، اس سے پریشان ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی کچھ مدد کر لوں، اور مدد کیا کروں
میں اس آدمی کے پاس جا کے آپ کی ڈیٹ اس کے آگے کروا دوں، یعنی آج کے ٹائم کے بدلے میں آگے کروا دوں؟ انہوں نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے مسجد نبی سے باہر، یعنی اس ارادے سے کہ اس کی سفارش کراؤ۔ بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد نبی کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو یہ شخص کہتے ہیں کہ آپ کہیں بھول تو نہیں رہے، آپ جو ہے مسجد نبی میں معتکف ہیں، اس چیز کو آپ کہیں بھول تو نہیں رہے ہیں، کیونکہ اعتکاف کی صورت میں آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور یاد ہے کہ یہ اعتکاف جو ہے وہ نفلی اعتکاف تھا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں، میں اعتکاف میں اس چیز کو بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے کہ جو بھی انسان دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے، جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہ عمل زیادہ بہتر ہے کہ انسان 10 دن کا اعتکاف اس مسجد میں کرے، مسجد نبوی کے اندر کرے 10 دن کا اعتکاف۔ اور اعتکاف کے تعلق سے اگر آپ سنیں گے فضائل، اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی انسان نے ایک دن کا ایک اعتکاف کیا، یعنی رات اور دن میں ایک اعتکاف مانا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک اعتکاف کیا تو اس اعتکاف کے بدلے میں اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق 3 خندقوں کی دوری کی جاتی ہے، 3 خندقیں، اور 3 خندقوں کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 3 خندقوں میں سے ایک خندق اتنی دور ہے مسافت اس کی جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ، یا پھر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ، اتنی دوری ہے۔ تو اللہ رب العالمین یعنی جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک اعتکاف کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کی جہنم سے دوری 3 خندقیں کرتا ہے۔ تو ایسا شخص جو دوسرے مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، ذرا غور کیجئے گا، ایسا انسان جو دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 10 اعتکاف، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سنائی کہ 1 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو کتنا عظیم ہونا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے۔ تو یہ دوسرا عمل آپ نے سنا کہ معاشرے کے اندر دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ معاشرے کے بہترین فرد بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ کہیں ایسے اعمال ہیں کہ جن کو میں ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں معاشرے کا بہترین فرد بنائے، ربا ہمیں تو معاشرے کا بہترین فرد بنا دے، اور وہ اوصاف جو اوصاف حمیدہ ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے ان اوصاف سے ہمیں متصف فرما دے۔ ربا جو اوصاف حمیدہ صحابہ کرام کے اندر تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ربا ہمارے اندر بھی اس قسم کے اوصاف عطا فرما دے، نصیب کر دے، ہمیں بھی معاشرے کا بہترین فرد بنا دے۔ ربا اس دور میں معاشرے کے اندر بہترین فرد بہت نایاب ہے، ربا ہمیں بہترین فرد، معاشرے کا بہترین فرد بنا دے۔ ربا ہمیں سے جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ربا جتنے بھی مسلمان چاہے اس جماعت کے اندر ہے، اس مسجد کے اندر یا اس علاقے میں ہے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے۔ ربا ان کی حاجت روائی فرما دے، ربا ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ ربا جتنے بھی مسلمان جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، چاہے اس اللہ کے اس گھر میں یا مسجد یا اس علاقے کے اندر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں موحد ہے، مسلمان ہے، ربا ان کی جو ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا پھر ہسپتالوں کے اندر سڑکوں میں ربا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربا اس جو ہے اس بسط کی دھرتی میں جو بھی لوگ جو بیمار ہیں ربا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بہت سارے لوگ جو بیمار ہوں گے ہم رب سے دعا کرتے ہیں ربا انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ربا ہمیں سے جتنی بھی مسلمان جو اس دنیا سے چل بسے جو آخرت کے سفر کی طرف نکل چکے ہیں، ربا ان کی قبروں کو پرنور کرتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک عظیم باغ بنا دے۔ ربا ہمیں سے جتنے بھی ہمارے اقربا ہیں، احبا ہیں جو اس دنیا سے نکل چکے ہیں، ربا ان کی آخرت کو اچھا اور بہتر بنا دے، ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے، ان کی حسنات میں اضافہ فرما دے، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ سے ایک عظیم باغ بنا دے۔ ربا جب ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو،
اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر عباد الله الصالحين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله.